اچھا جی نن زمونږه کلاس کې به ډسکشن کوو اټومیټډ ټیسټس چې دا اټومیټډ ټیسټس څنګه یې کوم ځای کې یوز کیږي او د دې بینیفټس وغیرہ سي څنګه کریټ کیږي نو دا به زموږ ایجنډا پوینټ دی ټول نه زیات ډیولپرز چې کوم خوښ فیچر دی په لاراول کې دا اټومیټډ ټیسټ ون اف د فیچرز او چې کله اټومیټډ ټیسټس کریټ شي نو بیا تاسو به هغه اپلیکیشن کې کار هم ډېر کانفیډنټلی کولی شئ تاسو ته به دا مثلا نه وي چې دا کوم زه چینجز کوم ایگزسټینګ اپلیکیشن کې هغه به بیکورډ کمپیټیبل وي یا به نه وي یا هغې د وجې نه څه بل څه ایشوز خو نه کریټ کېږي کوډ کې نو دې دپاره دا ډېر زیات ضروري نو دا مونږ ګورو چې په دې لاراول کې څنګه کار کوي دا لاګن پیج مونږ ایز ان ایگزامپل اخلو چې مثلا که څوک یو ټیسټر دی هغه دا لاګن فنکشنلیټي ټیسټ کول غواړي چې دا زمونږ کار دا فیچر کار کوي که نه کوي نو مینولی هغه څه کوي چې د لاګن پیج ته راشي او دلته کې ایمیل ورکړي پاسورډ ورکړي او بیا لاګن باندې کلیک کړي صحیح دی او که دا ایمیل او پاسورډ ټیک وي خو لاګن شي ډیشبورډ ته او که دا ټیک نه وي نو دلته کې څه ایرر میسج شو شي که دا کار ان کیس دا فیچرز په دې لاګن فنکشنلیټي کې کار کوي نو وی کین say that this feature is functional او که دې کې څه مسله وي مثلا دو صحیح کریکټ ایمیل او پاسورډ ورکړي خو بیا هم نه لاګن کېږي نو اټ مینس چې دې کې څه مسله ده صحیح دی نو دا به مونږ کور کوو په دې اټومیټډ ټیسټ په تھرو باندې چې دا به مونږ هغې اټومیټډ ټیسټ په تھرو باندې څنګه به د دې ټیسټینګ کېږي فرسٹ آف آل که مونږ کنفیګوریشنز وګورو د دې دلته کې روټ لاراول روټ کې یو فایل دی php unit ډاټ xml صحیح دی دا د php unit چې دی دا یو فریم ورک دی اټومیټډ ټیسټ دپاره یوز کېږي php کې او دا د php unit کنفیګوریشن فایل دی دلته کې ورته مونږ ښیو چې کله ټیسټ رن کېږي د هغې کنفیګوریشن به څه مثلا ډیټابیس کنیکشن به کم وي ډیټابیس به کم وي میل ډرایور به کم وي وغیرہ وغیرہ کیو کنیکشن به کم وي دا ټول هغه ویریبلز دي چې کوم مونږ ډاټ ان وي فایل کې موسټلی منشن کوو تاسو دا ان وي فایل لیدلی نو دې کې دا ایپ انوایرمنټ مثلا دلته کې ورکړی دی د ایپ انوایرمنټ که مونږ php unit ډاټ xml کې سیټ کول غواړو نو د هغې دا ده دا د هغې کنفیګوریشن ویریبل دی صحیح دی یا دغه شان مثلا ډاټ ان وي کې مونږ دا سیټ کوو ډي وي انډرسکور ډیټابیس چې دا اپلیکیشن کوم ډیټابیس سره کنیکټډ وي هغې ډیټابیس نیم څه دی دا مونږ دلته کې ورکوو اوس که ټیسټینګ دپاره مونږ ځان له ډیټابیس سیټ کوو نو php unit ته به لاړ شو او دلته کې د هغه انوایرمنټ ویریبل نیم به ورکو env name equals to هغه ویریبل نیم او هغې ته به ویلیو اساین کو لیټس say زمونږ ډیټابیس نیم دی abc صحیح دی او دا چې کله ټیسټ رن کېږي نو لاراول به دې ډیټابیس سره کنیکټ شي دا اپلیکیشن او هغې باندې به ټیسټ رن کوي نو دا د دې کنفیګوریشن هم دې طریقې سره وي صحیح دی همدغه شان که یو ویریبل دې کې نه وي مونږه منشن کړی اوس لیټ سي ډي وي انډرسکور ډیټابیس دلته کې نشته نو بیا لاراول څه کوي چې د ډاټ ان وي فایل هغه راوچت کړي او هغه سیټ کړي صحیح دی نو اټ مینس چې دا php unit ډاټ xml چې دی دا ټیسټینګ چې کله هم رن کېږي دا د هغې کنفیګوریشن فایل دی صحیح دی بیا که تاسو دا ډایرکټري وګورئ ټیسټس دې کې بای ډیفالټ یو دوه ټیسټ هغه ورکړي دا لاراول سره بای ډیفالټ راځي ایگزامپل ټیسټ دې کې دوه قسمه ټیسټ دي یو فیچر ټیسټ دي او یو یونټ ټیسټ دي یونټ ټیسټ هغه وي چې هغه یو سپیسیفک فنکشن ته ټیسټ کول غواړي چې هغه کار صحیح کوي یا نه کوي لیټ سي مونږ یو فایل کې چېرته یو فنکشن
کریټ کړی دی او د هغې فنکشن کار دا دی چې دا کې کله مثلا لایسنسینګ څوک کریټ کول غواړي هغې دپاره مونږ هغو ته ښیو چې د دې لایسنس پیمنټ څومره دی صحیح دی هغه څه کیلکولیشن مونږ هلته کړي نو اوس هغه فنکشن مونږ ټیسټ کوو چې دې فنکشن ته مونږ خپل پیرامیټر پاس کو نو دا مونږ ته کوریکټ رزلټ راکړي صحیح دی نو دې ټیسټینګ ته وایي چې یونټ ټیسټ او فیچر هغه وي چې هغه مونږ اینډ ټو اینډ ټیسټینګ کوو لکه یوزر یو فارم فیل کړي سبمیټ بټن باندې کلیک کړي نو هغه ریکویسټ لاړ شي راوټ ته لاړ شي بیا کنټرولر ته لاړ شي بیا ډیټابیس کال کړي بیا ویو کال کړي نو دا ټول اینډ ټو اینډ ټیسټ دی نو دغه شان ټیسټ چې کله هم کریټ کوو هغه فیچر ټیسټ دی هغه فیچر چې کومه ډایرکټ دی دې کې به دننه کریټ کېږي صحیح دی نو دا دوه ټایپس وي اوس که تاسو دا مونږ وګورو د دې سټرکچر دا ټیسټ به رنګو څنګه کله چې مونږ هغه ډایرکټري کې وو چې کومه ډایرکټري کې لاراویل انسټال دی زمونږ اپلیکیشن نو هلته کې دا دوه طریقو سره کېږي یو خو دا دی چې پی ایچ پي آرټیسن ټیسټ دا چې ولیکې نو دی به ټول ټیسټ چې څومره مونږ لیکلي دي که هغه فیچرز دي یا یونټس دي هغه به دی رنګ کوي او بیا به دلته کې مونږ ته ښیي چې کم پاس شو یا کم فیل شو اوس دې ټایم کې مونږ سره صرف دوه ټیسټ دي دا ټیسټ چې دی په دې فایل کې مونږ لیکلی دی او دا ټیسټ چې دی دا مونږ په دې فیچر ډایرکټري کې لیکلی دی او دا لاندې مونږ ته رزلټ ښیي چې ټو پاسټ یعنې دوه ټیسټ دي دواړه پاس شو او هغو دواړو کې دوه ایزرشنز دي ټایم هم مونږ ته ښیي چې دی څومره ټایم واخیستو او که ان کیس یو ټیسټ مونږ فیل کو لیټ سې مونږ وایو چې دا ټیسټ کیس چې دی پکار ده چې مونږ ته 201 سټیټس کوډ ریټرن کی او دا چې مونږ رن کو صحیح ہے جب اس کو دوبارہ ہم رن کر لیتے ہیں تو ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ یہ جو ٹیسٹ کیس ہے یہ ہمیں 201 ریٹرن کرے گا لیکن اس نے ریٹرن کیا ہے 200 صحیح ہے اس نے ہماری ایکسپیکٹیشن میٹ نہیں کی اٹ مینس کہ یہ فیل ہو گیا تو اس کا یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کہاں پہ فیل ہوا ہے وہ لائن نمبر بھی ہمیں یہاں پہ بتاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ یہاں پہ فیل ہوا ہے اور آخر میں جو رزلٹ ہے وہ بھی بتاتا ہے کہ 1 فیلڈ ہے 1 پاسڈ ہے ٹوٹل 2 ایزرشنز تھیں تو اس طرح سے ہم ٹیسٹ کیسز جو ہیں وہ رن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم یہ جو دونوں فائلز ہیں اس کو ریموو کرتے ہیں یہ جو ڈیفالٹ ٹیسٹ فائلز ہیں اس کو بھی ہم ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو بھی ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اچھا اب ہم یہ جو لاگ ان اسکرین ہے اس کو ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے آٹومیٹڈ کہ جب ہم یہ اس راؤٹ پہ اس یو آر ایل پہ جائیں گے تو یہ ہمیں لاگ ان فارم شو کرائے اور جب ہم اس فارم کو فل کریں تو یہ پراپرلی ہمیں اتھینٹیکیٹ کرے ٹھیک ہے اور اگر کوئی رانگ یوزر نیم یا ای میل یا پاسورڈ انٹر کرتا ہے تو وہ لاگ ان نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ فنکشنلٹی ہے اس فیچر کی اس کے لیے ہم نے آٹومیٹڈ ٹیسٹ لکھنے ہیں ہم مثلا جو لکھنے کا طریقہ ہے کریٹ کرنے کا وہ یہ ہے کہ پی ایچ پی آرٹیسن یہ کمانڈ ہے میک ٹیسٹ اور میں اس کو کوئی بھی نام دے سکتا ہوں اے بی سی آخر میں ٹیسٹ ہم نے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ میں لکھتا ہوں کہ یہ اتھینٹیکیشن ٹیسٹ ہے تو یہ اس نام سے ہمیں یہ ایک کلاس کریٹ کرے گا اور وہ بھی فیچر کے اندر ٹھیک ہے اگر ہم نے یونٹ ٹیسٹ کریٹ کرنا ہے تو آخر میں یہاں پہ پاس کریں گے ہائفن یونٹ تو یہ پھر یونٹ ٹیسٹ کریٹ کرے گا اور لیکن بائی ڈیفالٹ جو ہے یہ فیچر ٹیسٹ کریٹ کرتا ہے تو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں تو اس نے یہ فائل کریٹ کی ہے اس کی جو بیسک فنکشنالٹی ہے اس نے کلاس کریٹ کی ہے اور جو اس کی پیرنٹ کلاس ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے اور جو انہوں نے ٹیسٹ کیس جو ہے وہ ایک ڈمی ٹیسٹ کیس انہوں نے یہاں پہ کریٹ کیا ہے ابھی اگر ہم ٹیسٹ کو رن کریں ٹھیک ہے تو وہ یہ جو ایک ٹیسٹ کیس ہے
اس کلاس میں صرف اس کو رن کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم ریموو کرتے ہیں اور ہم اپنے ٹیسٹ کیسز جو ہیں وہ لکھنا شروع کرتے ہیں۔ مثلا جو ہماری اتھنٹیکیشن کی کا راؤٹ ہے لاگ ان کا، وہ یہ ہے، یہاں پہ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے لاگ ان، ٹھیک ہے؟ یہ اس کنٹرولر کو اور اس فنکشن کو کال کرتا ہے۔ تو یہ جو لاگ ان کنٹرولر ہے، اس میں ہم نے یہ لاگ ان فنکشنلٹی ساری لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ یہ فارم شو کراتا ہے، یہ پھر لاگ ان کرتا ہے اگر ویلڈ کریڈینشیلز ہیں، اور یہ جو ہے لاگ آؤٹ کراتا ہے یوزر کو۔ تو یہ سارے فنکشنز ہم نے کور کرنے ہیں اس ٹیسٹ میں۔ تو سب سے پہلے جو یہ والا فنکشن ہے، اس کو ہم اس کے لیے ٹیسٹ کیس لکھتے ہیں۔ تو جی ہاں جی ہاں جی، دو اپروچز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم پہلے سارا کوڈ لکھیں، اس کے بعد اس کے لیے ٹیسٹ کیسز کریٹ کریں۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم ٹیسٹ کیسز لکھیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم اپنا ایکچوئل کوڈ لکھنا شروع کر دیں۔ اس کو کہتے ہیں ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ، ٹھیک ہے؟ کہ آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ٹیسٹ ڈریون ہو، پہلے ٹیسٹ کریٹ کریں، وہ ٹیسٹ کیسز جو ہیں وہ پھر آپ کو ڈرائیو کریں کہ ہم نے کیا کیا آگے لکھنا ہے۔ تو بہتر اپروچ تو یہ ہے، زیادہ تر لوگ یہی یوز کرتے ہیں کہ پہلے ٹیسٹ لکھتے ہیں، اس کے بعد کوڈ لکھتے ہیں، لیکن یہ فنکشنلٹی چونکہ آلریڈی ہم نے کی ہے تو ہم دونوں کو ٹرائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج کی کلاس میں ہم اس کو دیکھیں گے، پھر اگلی کلاس میں ہم کوئی نیا فیچر ایڈ کریں گے، اور اس کے لیے پہلے ہم ٹیسٹ کیسز لکھیں گے، اس کے بعد پھر آگے کوڈ لکھیں گے۔ اچھا، یہ جو راؤٹ ہے، یہ راؤٹ سمپلی ہمیں وہ ویو دکھاتا ہے، فارم دکھاتا ہے جو لاگ ان کا فارم ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے لیے میں اتھنٹیکیشن ٹیسٹ میں آتا ہوں اور ایک فنکشن کریٹ کرتا ہوں، پبلک فنکشن۔ اچھا، جو ٹیسٹ کیسز کے فنکشن ہے اس کے شروع میں ہم نے ٹیسٹ ضرور لکھنا ہوتا ہے، یہ اس کا نیمنگ کنونشنز ہیں۔ اگر ٹیسٹ ہم نہ لکھیں تو یہ رن نہیں کرے گا، ایز اے ٹیسٹ اس کو کنسیڈر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ویلڈ فنکشن نیم ہم یہاں پہ دے سکتے ہیں، لیکن بہتر اپروچ یہ ہے کہ کوئی ایسا فنکشن نیم ہو جو کہ جس کو دیکھ کر ہی آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ فنکشن کیا کام کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو مثلا ہم یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اٹ رینڈرز لاگ ان اسکرین، کہ یہ جو فنکشن ہے، یہ جو ٹیسٹ کیس ہے، یہ ہمیں صرف لاگ ان فارم دکھائے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، جب بھی ٹیسٹ کیس لکھتے ہیں تو تین چیزیں اس میں ہم لکھتے ہیں، یعنی تین اس کے سمجھ لیں کہ اس کے لیئرز ہیں، جو بھی کہہ لیں، یا کوئی اسٹرکچر ہے۔ تو ایک سیٹنگ ہے اس کی ہے، پھر ایکشن ہم نے کوئی کرنا ہوگا، اور پھر آخر میں ہم نے ایزرشنز لکھنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ سیٹنگ میں ہم اس ٹیسٹ کے لیے، ٹیسٹ کیس کے لیے جو بھی ڈیٹا ہمیں درکار ہو ڈیٹا بیس میں، یا ڈیٹا بیس میں یا کسی تھرڈ پارٹی اینڈ پوائنٹ سے ہمیں کوئی ڈیٹا درکار ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ ہم پہلے سیٹ کریں گے، اور پھر ہم نے کوئی کال اگر بھیجنی ہے، کسی راؤٹ کو ہٹ کرنا ہے، وہ ایکشن کریں گے، اور آخر میں ہم ایزرشنز لکھیں گے کہ یہ جو راؤٹ کی کال ہے، اس سے ہم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور کیا ریٹرن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس کیس میں چونکہ یہ ٹیسٹ کیس بڑا سمپل ہے، اس میں ہم نے ایک راؤٹ کو کال کرنا ہے۔ راؤٹ کو کال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دس، پھر اس راؤٹ کا ٹائپ لکھتے ہیں، یا گیٹ ہے یا پوسٹ ہے یا پٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو راؤٹ ہے ہمارا گیٹ ہے، اور اس راؤٹ کا یو آر ایل ہم یہاں پہ دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ راؤٹ جو ہے ہمیں اسٹیٹس کوڈ 200 ریٹرن کرے، ٹھیک ہے؟ اگر یہ راؤٹ ہمیں 200 کا کوڈ ریٹرن کرتا ہے تو وی کین سیفلی سے دیٹ دس راؤٹ ورکس۔ اگر 500 ریٹرن کرے تو اٹ مینس کہ یہ ٹیسٹ کیس پھر فیل ہوگا، اور یہ
پھر ہم نے ظاہر ہے فکس کرنا ہوگا. تو اس کو ابھی ہم رن کرتے ہیں. Sorry. ٹھیک ہے، ہماری اپلیکیشن میں اس وقت صرف ایک ہی ٹیسٹ کیس ہے 1، اور ایک ہی ایزرشن ہے اور وہ پاس. ٹھیک ہے، ایک تو ہم نے سمپلی اس کو راؤٹ کو ہٹ کیا اور 200 اس نے ریٹرن کیا. لیکن ہم اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ راؤٹ ہمیں کون سا ویو ریٹرن اس کو کرنا چاہیے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو یہ جب یہ راؤٹ کال ہو تو یہ ویو ریٹرن ہو جو ویو ہم نے کنٹرولر میں دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس شو فنکشن میں ہم نے یہ ویو دیا ہوا ہے، تو ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ ٹیسٹ کیس یہ ویو ریٹرن کرے گا. ٹھیک ہے، ابھی اگر ہم دوبارہ اس کو رن کریں تو اب ایک ٹیسٹ کیس ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں دو ایسرشنز ہیں. پہلے ایک تھا، اب دو ہو گئی ہیں. اگر ہم یہاں پہ کوئی اور ویو ریٹرن کریں، لیٹ سے جو کنٹرولر ہے ہمارا یہ لیٹ سے کوئی اور ویو ریٹرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہماری جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ لاگ ان کا ویو ریٹرن کرے. تو جب ہم اس ٹیسٹ کیس کو رن کریں گے تو یہ فیل ہوگا. ٹھیک ہے، اب دیکھیں ایک فیلڈ ہو گیا دو میں سے. دو ایزرشنز تھی اس میں ایک فیل ہوا ہے. اب یہ اسٹیٹس کوڈ تو 200 ریٹرن کر رہا ہے، لیکن جو ایکچوئل ویو ہے جس ویو کو اس نے ریٹرن کرنا ہے وہ اس نے ریٹرن نہیں کی. اٹ مینس کہ ڈیولپر نے شاید کوئی نیا ڈیولپر آیا ہے، اس نے کوئی چینجز کی ہے اور وہ بیکورڈ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو یہ ٹیسٹ کیس اس کو بتائے گا کہ آپ کا کوڈ جو ہے وہ بیکورڈ کمپیٹیبل نہیں ہے. تو وہ پھر جا کر اس کو فکس کرے گا. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ہم اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ جو ویو تو اس نے لاگ ان کی ریٹرن کی ہے، لیکن اس ویو میں کیا کون سا ٹیکسٹ ہے، کون سی ان پٹس ہیں، کیا لکھا آنا چاہیے. ٹھیک ہے، اب لاگ ان کی جگہ کوئی ڈیولپر وہاں پہ لکھ دے کے رجسٹریشن، تو وہ اٹ مینس کہ ٹھیک نہیں ہے. تو وہ بھی ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ assert سی. ہم ایزرٹ کریں گے کہ یہ ٹیسٹ کیس جو ہے جس نے یہ راؤٹ کال کی ہے 200 رسپانس اس نے ریٹرن کی ہے اور اس نے یہ ویو ریٹرن کی ہے. تو ہم یہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ویو میں ہمیں یہ نظر آنا چاہیے. مثلا کوئی بھی ٹیکسٹ ہم اس سے دیکھ سکتے ہیں، ریسورسز ویوز پاتھ، یہ اس کے ویو ہے. تو یہاں پہ مثلا ہم نے لاگ ان لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس ٹیسٹ کیس کو بتاتے ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ اس ویو میں یہ ہمیں نظر آئے. ہاں، وہ اگر یہاں پہ اس پر کوئی ایزرشن لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں کہ ہمیں ای میل بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے، ہمیں پاسورڈ بھی نظر آنا چاہیے. جو بھی ٹیکسٹ ہم یہاں پہ لکھنا چاہیں وہ اس ویو میں ہوگا تو یہ ٹیسٹ پاس ہوگا، اور اگر وہ اس ویو میں نہ ہو تو یہ اس کو فیل کنسیڈر کرے گا. تو اگر ہم رن کریں تو ٹھیک ہے، ایک ہی ٹیسٹ کیس ہے لیکن 5 ایزرشنز ہیں. ہم نے ایزرشنز جو ہیں وہ صرف بڑھائی ہیں. اب اگر اس ویو میں کوئی ہم چینج کریں، لیٹ سے لاگ ان کی جگہ میں کوئی اے بی سی لکھ دوں، تو اس میں اب لاگ ان کا ٹیکسٹ نہیں ہے، جبکہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس میں لاگ ان کا ٹیکسٹ نظر آنا چاہیے. تو یہ ٹیکسٹ جو ہے نا ٹیسٹ آئی گیس یہ فیل ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی ہے. تو لیٹ سے ہم یہ ای میل کا کرتے ہیں، ٹیسٹ میں جاتے ہیں اور جو ای میل ہے، سوری اس ای میل کو ہم چینج کرتے ہیں، کوئی اے بی سی لکھتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اب اس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جو ویو ہے یہ ہمیں ایگزیکٹ ایرر بھی بتاتا ہے کہ یہ جو ویو ہے پورا اس میں ای میل جو ہے وہ کنٹینز نہیں ہے.
ٹھیک ہے، ہم ای میل ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اس ویو میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ 4 assertions جو ہیں وہ پاس ہیں اور ایک فیل ہے. تو یہ اس طرح سے کام کرے گا. اب اگر دوبارہ میں اس کو رن کروں، ٹھیک ہے، اب یہ پاس ہو گیا. تو اس طرح سے ہم جو ویو ہے اس کو بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اچھا، اب اگر دوبارہ لاگ ان کنٹرولر میں جائیں تو یہ تو ہمارا پاس ہو گیا، سمجھ لیں کہ اس کو ہم نے کور کر دیا اس شو فنکشن کو. اگر ہم یہاں پہ دیکھنا چاہیں کہ یہ ریکویسٹ بھیجتا ہے یا نہیں بھیجتا، مطلب یہ جو ٹیسٹ کیس ہے یہ ایکچولی ریکویسٹ بھیجتا ہے اس فنکشن کو، ٹھیک ہے، اور ویو کو لوڈ کرتا ہے ریئل میں، جس طرح کوئی مینولی ایک یوزر ٹیسٹنگ کر رہا ہوتا ہے. تو اگر ہم اس کو یہاں پہ ڈی ٹی کر دیں تو اس کو اگر ہم ڈی ٹی کر دیں اور اس کو رن کریں تو یہ سٹاپ ہو گیا وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ ہم نے ڈی ٹی لکھا ہوا ہے، ڈائی اینڈ ڈم. تو اٹ مینس کہ یہ ایگزیکٹلی سارا کوڈ جو ہے نا وہ رن کرتا ہے، ایگزیکیوٹ کرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. اچھا، یہ تو صرف یہاں تک تھا کہ یہ اس ویو کو رینڈر کرے گا اور ہمیں یہ چیزیں بتائے گا کہ اس ویو میں یہ چیزیں موجود ہیں. جب ہم لاگ ان پہ کلک کرتے ہیں، سبمٹ کرتے ہیں، تو پھر اس کو بھی یعنی ہم کور کریں گے اپنے ٹیسٹ کیسز میں. بہتر اپروچ یہ ہے کہ ہر ٹیسٹ کیس جو ہے وہ کوئی ایک پوائنٹ کو کور کرے. ایسا نہ ہو کہ ہم ایک فنکشن لکھیں اور اس میں سارے جو ہے نا یہاں پہ ٹیسٹ کیسز لکھ دیں. دیٹس ناٹ گڈ. تو اس کے لیے ہم کوئی الگ سے ایک فنکشن لکھتے ہیں. لیٹس سے ٹیسٹ یوزر کین authenticate via login screen. ٹھیک ہے، یہ میں نے ایک فنکشن نام لکھ دیا کہ اس ٹیسٹ کیس میں ہم جو ایکچوئل لاگ ان کا پیج ہے، فارم ہے، اس کو سبمٹ کریں گے، اور جب ویلڈ کریڈینشیلز دیں گے تو اٹ شوڈ اتھینٹیکیٹ دیٹ یوزر. ٹھیک ہے، جو اتھینٹیکیشن کا راؤٹ ہے وہ ہم نے یہاں پہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یعنی جب ہم سبمٹ پہ کلک کرتے ہیں تو یہ والا راؤٹ کال ہوتا ہے لاگ ان، اور یہ راؤٹ جو ہے یہ فنکشن کال کرتا ہے اسٹور کا. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ 3 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ایک ویلیڈیشن ہے، پھر یوزر کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے اگر کریڈینشیلز ٹھیک ہوں، اور اگر کریڈینشیلز ٹھیک نہ ہوں تو یہ واپس ریڈائریکٹ کرتا ہے، ایرر تھرو کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نے دیکھنا ہے ٹیسٹ کیس میں. جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اس میں 3 چیزیں موسٹلی ہمیں درکار ہوتی ہیں: سیٹنگز، ایکشن، اور آخر میں assertions. اب اس کے لیے سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جب بھی کوئی یوزر لاگ ان ہوگا تو اس کا اکاؤنٹ بنا ہوگا، ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس میں. اگر اکاؤنٹ ہی نہ بنا ہو تو ظاہر ہے پھر تو وہ لاگ ان ہی نہیں ہو سکے گا. تو ہم کوئی ایک یوزر یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں ڈیٹا بیس میں. وہ ہم نے فیکٹریز میں ہم نے انڈرسٹینڈ کیا تھا کہ فیک یوزرز کیسے کریٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یوزر کا ماڈل ہے اور یوزر کی فیکٹری سے ہم کوئی فیک یوزر یہاں پہ کریٹ کرتے ہیں. لیکن اس فیک یوزر کو ای میل ہم بتاتے ہیں کہ ہمارا ای میل جو ہے وہ لیٹ سے یہ ای میل ہے me@email.com، اور پاسورڈ جو ہے وہ ہمارا لیٹ سے یہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہماری آ گئی سیٹنگ. اب یوزر ہمارا کریٹ ہو گیا، ہم نے اب اس فارم کو سبمٹ کرنا ہے. تو فارم کو سبمٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور وہی ہے کہ یہ پوسٹ راؤٹ ہے. تو ہم یہاں پہ دس گیٹ کی بجائے پوسٹ لکھیں گے اور راؤٹ کا یو آر ایل دیں گے. اور یہ راؤٹ جو ہے ہم سے کوئی ڈیٹا بھی مانگتا ہے کچھ.
اس میں ایک ای میل ہے، ہم اس کو ای میل دیتے ہیں کہ me@mail.com، اور جو ہمارا پاسورڈ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، assert اچھا، یہ ہم نے پوسٹ ریکویسٹ بھیجا ہے، اور اس ریکویسٹ کا رسپانس جو ہے میں اس ویریبل میں سٹور کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیا اب اس رسپانس پر ہم ازرشن لگا سکتے ہیں کہ رسپانس، اچھا، سب سے پہلے تو ہم یہ لکھتے ہیں کہ assert status، کہ یہ جو راؤٹ ہے یہ ہمیں 200 رسپانس دینا چاہیے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم اس کو رن کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہمیں رسپانس دیتا ہے۔ تو لیٹ می رن، اچھا، ہمارے پاس اب دو ٹیسٹ کیسز ہیں، اس میں ایک فیل ہو گیا اور ایک پاس ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو فیل ہے وہ ہمارا یہ والا ہے، یوزرز کین اتھینٹیکیٹ ویا لاگ ان اسکرین، جو ابھی ہم نے بنایا ہے، اور اس کا جو کیوں فیل ہوا ہے کہ ہم 200 رسپانس ایکسپیکٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں 302 ریسیو ہوا ہے، دیٹ مینس کہ یہ ری ڈائریکٹ ہوا ہے، تو اٹ فیلڈ دیٹ ٹیسٹ کیس۔ ابھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے کہ یہ کیوں فیل ہوا ہے، اچھا، this without exception handling، let me try، اچھا، یہ جو ہے وداؤٹ ایکسیپشن ہینڈلنگ، یہ فنکشن جو ہے یہ ایکسیپشن ہینڈلنگ جو ہے اس کو ڈسیبل کرتا ہے، جو لاراویل کی اپنی ایکسیپشن ہینڈلنگ ہے، تو جب ہم اس کو ڈسیبل کرتے ہیں تو پھر یہ ہمیں ایگزیکٹ ایرر بتاتا ہے کہ آپ کا ایرر کیا ہے۔ ویسے تو نارملی لاراویل 500 ایرر تھرو کر لیتا ہے، کوئی 300، 302 یا سم تھنگ، اس سے کوئی زیادہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جو انٹری ہم کر رہے ہیں اپنے ڈیٹا بیس میں وہ یونیک نہیں ہے، یعنی اس نام سے ہم نے آلریڈی کوئی یوزر کریٹ کی ہے، اس لیے یہ دوبارہ یوزر کریٹ نہیں کر رہا، تو میں کوئی اور نام دیتا ہوں، ای میل، لیٹس سے دس، اور دوبارہ اس کو رن کرتے ہیں، پھر فیل ہو گیا، تو اس نے پھر وہی ری ڈائریکٹ ہو گیا، یعنی 302 رسپانسز نے ہمیں دے دیا، حالانکہ اس کو 200 رسپانس دینا چاہیے۔ لاگ ان کنٹرولر میں جائیں، اچھا، اب اس کو ہم اس طرح بھی ڈیبگ کر سکتے ہیں کہ مثلا یہ ریکویسٹ یہاں پہ آتا ہے یا نہیں آتا، تو اٹ مینس کہ یہاں پہ نہیں آ رہا، تو ویلیڈیشنز کہیں پہ شاید فیل ہو رہی ہیں، نو، اچھا، یہ انٹریز جو ہے نا وہ کر رہا ہے لیکن وہ بار بار وہی سیم انٹریز جو ہے نا وہ ڈیٹا بیس میں جا رہی ہیں، نہیں، دو دفعہ نہیں کر رہا، وہ ایک دفعہ ہم نے رن کی ہے، اس نے وہی سیم یوزر کریٹ کی ہے، اب دوبارہ جب رن کرتے ہیں سیم یوزر کریٹ کرتے ہیں تو وہ انٹیگریٹی کنسٹرینٹ کا ایرر جو ہے نا وہ تھرو کرتا ہے،
تو ایٹ مینس کہ جو ہمارا ڈیٹا بیس ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے وہ یہ والا سیٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں یہی یوزر آلریڈی کریٹ ہوا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ نیا یوزر جو ہے نا وہ کریٹ نہیں کرتا. یہ me@mail.com یہ بھی کریٹ ہوا ہوا ہے. تو اٹ مینس کہ جب بھی ہم ٹیسٹ کیسز رن کرتے ہیں تو جو ڈیٹا بیس ہے وہ ریفریش ہونا چاہیے. یعنی ہر ٹیسٹ کیس کے لیے جو ڈیٹا بیس کا ڈیٹا ہے وہ نیا ہو، کیونکہ اگر پرانا ڈیٹا ہو تو پھر تو ہم اس پہ زیادہ ریلائی نہیں کر سکتے، شاید وہ ہمارے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق نہ ہو. ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو ایکچول ہمارا ڈیٹا بیس ہے وہ ہمیں یوز نہیں کرنا چاہیے ٹیسٹس کے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہم فیک ڈیٹا کریٹ کرتے ہیں، اور جو ایکچول ہمارا ڈیٹا بیس ہے اس میں شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے فیک ڈیٹا کی، یا وہ ہمارا ڈیٹا میس ہی کرے گا. اسی لیے جو ڈیٹا بیس ہے وہ ہم php unit.xml میں اس کو سیٹ کریں گے کہ ہمارا ڈیٹا بیس یہ والا ہو. ڈی بی کنیکشن میں ہم نے SQLite دے دیا، اور جو ڈی بی ڈیٹا بیس ہے یعنی ہمارے ڈیٹا بیس کا نام وہ یہ ہے. یہ جو ڈیٹا بیس ہے میموری، یہ SQLite بھی شاید آپ دوستوں نے سنا ہوگا، ایک لائٹ ویٹ ڈیٹا بیس ہوتا ہے. تو یہ یعنی میموری میں ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرتا ہے لاراویل. اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، وہ میموری میں کریٹ کرتا ہے، اور پھر جب ٹیسٹ کیسز رن ہو جائیں تو دوبارہ اس کو ریموو کر لیتا ہے. تو اب جب یہ ڈیٹا بیس ہم سیٹ کریں گے تو پھر وہ انٹیگریٹی کنسٹرینٹ والا ایرر آئی گیس کے نہیں آنا چاہیے. اچھا، اب دوبارہ فیل ہو گیا، لیکن اس دفعہ اگر ہم دیکھ لیں تو ایرر کچھ اور ہے، وہی نہیں ہے. جی ہاں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے مائگریشن رن نہیں کی. ٹھیک ہے، وہ یوزر کا ٹیبل ہی کریٹ نہیں ہے. تو ہم نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ جب بھی ٹیسٹ کیسز ہم رن کریں اور اس کے لیے ہمیں ڈیٹا بیس کی ضرورت ہو، ڈیٹا بیس سے کوئی انٹریکشن کرنا ہوگا ہو، تو ہم یہاں پہ ایک ٹریٹ امپورٹ کرتے ہیں، ریفریش ڈیٹا بیس. یہ جو ٹریٹ ہے یہ انٹرنلی یہ کام کرتا ہے کہ سارے جتنی بھی ہماری مائگریشنز ہیں وہ رن کرتا ہے، سارے ٹیبلز وغیرہ کریٹ کرتا ہے. اور اس کے بعد جب ہم اس ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ ڈیٹا بیس ٹیبلز آلریڈی کریٹ ہوئی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب بھی ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کرنا ہو کسی بھی ٹیسٹ کیس میں تو اس کلاس میں ہم یہ تھریٹ امپورٹ کریں گے. ایگزیکٹلی. تو جی، تو دوبارہ اگر رن کریں تو یہ اسی لاگ ان کنٹرولر میں جو ہم نے ڈی کیا ہوا تھا وہاں پہ آ گیا. اٹ مینس کہ اس نے مائگریشن رن کی ہیں، وہ ایرر ریزالو ہو گیا. اب لاگ ان کنٹرولر میں جائیں تو یہاں سے ہم اس کو ریموو کرتے ہیں، دوبارہ رن کرتے ہیں. تو اب فیل ہو گیا، لیکن اس نے دوبارہ 200 کی بجائے 302 ریٹرن کیا ہے. تو اب دوبارہ یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں تک آیا ہے یا نہیں آیا. ٹھیک ہے، اٹ مینس کہ یہاں تک آ گیا ہے. اب اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آتا ہے یا نہیں آتا. اٹ مینس کہ یہاں پہ بھی آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے یوزر کو اتھینٹیکیٹ کیا ہے، لیکن ہماری جو ایزرشن ہے وہ درست نہیں ہے. ہم نے ایزرٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ہمیں 200 ریٹرن کرے، لیکن یہاں پہ ہم نے کنٹرولر میں اس کو لکھا ہوا ہے کہ ریڈائریکٹ کرے یوزر کو. تو جب بھی ریڈائریکشن ہوتی ہے تو اسٹیٹس کوڈ 302 ہمیشہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو ہماری ایزرشن ہے اس کو ہم درست کر لیں گے. 302، اگر یہ 302 ریٹرن نہ کرے تو دین اٹ مینس کہ کوئی مسئلہ ہے. اگر 302 ریٹرن کرے اٹ از ایکسپیکٹڈ تو پھر اس کو پاس ہونا چاہیے. تو اٹ مینس کہ یہ یوزر اتھینٹیکیٹ ہو گیا ہے. لیکن اس کو ہمیں مزید جو ہے نا وہ ویریفائی کر لینا چاہیے کہ
assert authenticated یہ کیوں نہیں کر رہا assert response assert let me just see Laravel documentation tests authentication assertions اچھا یہ ہم نے this کے ساتھ کال کرنا ہے this assert authenticated ٹھیک ہے کہ اس کے بعد جو ہیں وہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ یوزر اتھینٹیکیٹ ہونا چاہیے تو اگر دوبارہ ہم رن کریں تو اٹ شوڈ پاس اگر ہم یہ ریٹرن یہ ریکویسٹ فنکشن کال کریں assert guest تو پھر یہ فیل ہونا چاہیے ٹھیک ہے یعنی assert guest کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ یوزر لاگ ان نہیں ہے گیسٹ یوزر ہے ٹھیک ہے تو چونکہ یہ یوزر اب لاگڈ ان ہو چکا ہے تو یہ گیسٹ نہیں ہے اس لیے یہ فالس ریٹرن کر رہا ہے تو جو یہاں پہ ہماری assertion ہے وہ authenticated کی آنی چاہیے ہم اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کون سا یوزر authenticated ہو تو جو یوزر ہم نے کریٹ کیا ہے ٹھیک ہے وہ ہم پاس کریں گے تو یہ ہمیں بتائے گا کہ یہ یوزر جو ہے وہ authenticated ہوا ہے illegal offset type یہ شاید اس نے ڈیٹا ایرے ریٹرن کیے اور یہ ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں اچھا authenticated is this assert authenticated is اور یہاں پہ ہم اسی یوزر کو پاس کرتے ہیں اس کو ریموو کروں اور یہ should pass ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہ والا جو کوڈ ہے یہ if کنڈیشن یہ کور ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہ بھی کور ہوا ہے لیکن اس کے اوپر ہم نے ابھی assertions نہیں لگائی ابھی ہم نے یہ بھی کرنا ہے اور اس کو بھی کور کرنا ہے تو یہ دو ہمارے سیکشنز رہ گئے ہیں تو ہم اس کے لیے کوئی اور ٹیسٹ کیس رن کریں بنائیں گے پبلک فنکشن ہم ایک اور فنکشن بناتے ہیں کہ یوزر کین ناٹ authenticate with wrong email اگر کوئی یوزر رانگ ای میل پاس کرے اس فارم میں ٹھیک ہے یہاں پہ ایسا یوزر پاس کرے جو ایگزسٹ نہیں کرتا تو اس کو اتھینٹیکیٹ نہیں ہونا چاہیے یہ ہم یہاں پہ اب ہم نے کور کرنا ہے تو اسی طرح سیٹنگ میں ہمیں ایک یوزر درکار ہوگا میں یہاں سے سمپلی کاپی پیسٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر ہم نے اس راؤٹ کو کال کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور آخر میں ہم ایزرشن لگائیں گے کہ از اب یہاں پہ ایزرشن ہماری کیا ہو ایسرٹ گیسٹ کہ جب ہم کوئی رانگ ای میل اس کو پاس کریں ہم نے یوزر کریٹ کیا ہے اس ای میل سے ٹھیک ہے لیکن ہم اس فارم میں کوئی اور ای میل پاس کر رہے ہیں اب یہ ڈیٹا بیس میں ایگزسٹ نہیں کرتا تو اٹ شوڈ ناٹ اتھینٹیکیٹ دس یوزر تو یہ والا ایزرشن ٹرو ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ اگر یس ہو تو اٹ مینس کہ ہمارا یہ والا ٹیسٹ کیس بھی ٹھیک ہے تو اٹ ورکس ابھی ہمارے ٹیسٹ کیسز 3 ہو گئی
اور 11 ایزرشنز ہیں، سارے پاس ہیں، آل گرین. ٹھیک ہے، تو وی آر گڈ. اچھا، ابھی رانگ ای میل سے تو نہیں ہو رہا، لیکن پاسورڈ کے لیے بھی ہم نے اسی طرح سیم بنانا ہے ود رانگ پاسورڈ. میں یہاں پہ ای میل تو صحیح دیتا ہوں، لیکن پاسورڈ جو ہے وہ غلط دیتا ہوں، تو پھر بھی اس کو پاس نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ بھی پاس ہو گیا. اس کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ اگر مشکل ہے تو مجھے بتائیں. کیا؟ اچھا، اب ہمارا جو یہ والا پورشن ہے، آیا ہمارا یہ والا پورشن بھی کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم جب ایکچوئل صحیح کریڈینشلز پاس کریں تو یہ اتھنٹیکیٹ کرتا ہے. یہ بھی ہمارا کور ہو گیا، یہ بھی ہمارا کور ہو گیا. اب جو ایک سیکشن رہتا ہے وہ ویلیڈیشنز کا ہے، کہ ہم نے اس کو بھی کور کرنا ہے کہ ویلیڈیشنز ہمارے صحیح طرح سے کام کریں. اس کے لیے میں ایک ٹیسٹ کیس یہاں پہ بناتا ہوں. لیٹس سے پبلک فنکشن user cannot authenticate with let's say invalid email. جب ای میل انویلڈ ہو تو ہمیں ویلیڈیشن کا ایرر نظر آنا چاہیے. تو اس کے لیے سب سے پہلے وہی سیٹنگ میں ہمیں یوزر چاہیے ہوگا، اور پھر ہم اس راؤٹ کو ہٹ کریں گے تبھی ہم ویلیڈیشنز کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو لیٹ سے میں یہاں پہ انویلڈ ای میل پاس کرتا ہوں. اب یہ ای میل کا فارمیٹ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، انویلڈ ای میل ہے، اس میں ایٹ دی ریٹ آف نہیں ہے، ڈاٹ سم تھنگ نہیں ہے. تو اب مجھے یہاں پہ جو ہے نا وہ نظر آنا چاہیے assert invalid. یہ 10 کے ساتھ کیوں نہیں؟ یہ اس لیے کہ یہ جو ہے یہ رسپانس کے اوپر لگتا ہے. یعنی جو انویلڈ ہے وہ تو ہمیں رسپانس کے بعد ہی جو رسپانس آتا ہے اس میں ہمیں یہ تھرو کراتا ہے کہ یہ انویلڈ ہے یا انویلڈ نہیں ہے. جو اتھنٹیکیشن ہے وہ تو جب ری ڈائریکٹ ہو جائے، رسپانس آ جائے، اس کے بعد ری ڈائریکٹ ہو جائے، تو اس کے بعد ہم اس پر ازرشن لگاتے ہیں. تو اس لیے جو یہ والا فنکشن ہے، یہ یہ رسپانس کے ساتھ ٹائڈ نہیں ہے. جی نہیں نا، وہ تو رسپانس میں نہیں آتا. اب اگر یہاں پہ ہم دیکھ لیں تو جب یہ اتھنٹیکیٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم اس کو ری ڈائریکٹ کرتے ہیں ڈیش بورڈ کو، تو ہمارا جو رسپانس ہمیں یہاں سے آئے گا وہ ری ڈائریکشن کا آئے گا، اور پھر یہ ویو ہمیں یہ دکھائے گا. ٹھیک ہے، تو لیکن اس کیس میں تو یہ رسپانس ہمیں واپس آتا ہے اسی پیج پہ. تو اس لیے اس کو ہم رسپانس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں. اچھا، assert invalid میں ہم اس کو بتاتے ہیں کہ یہ جو ای میل ہے اس کے اوپر ویلیڈیشن ایرر تھرو ہونا چاہیے. یہ ہماری assertion ہے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں. آئی گیس کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اٹ مینس کہ ہمارا جو یہ والا assertion ہے پاس ہو گیا. اگر اس کو آپ نے کراس ویریفائی کرانا ہے کہ یہ کوڈ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، تو وہاں سے وہ والا ویلیڈیشن ہٹا دیں لاگ ان کنٹرولر سے. ٹھیک ہے، جو ویلیڈیشن کا رول ہے، تو یہ اب ویلیڈیشن کا رول صرف یہ ہے کہ یہ فیلڈ ریکوائرڈ ہے. ایکشن ایکشن کس طرح؟ ہاں جی، وہ اتھنٹیکیشن تو تب ہوگا جب وہ یہ ویلیڈیشن تھرو ہو جائے. ایکشن ہمارا یہ ہے نا
ہم نے یہاں پہ ایکشن کیا ہے، یہ راؤٹ کو ہٹ کیا ہے، یہ جو راؤٹ ہے وہاں پہ ہم نے ریکویسٹ سینڈ کی ہے، یہ اٹ مینس کہ یہ ہم نے یہاں پہ ایکشن کیا ہے، اور پھر یہ ہماری ایزرشن ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری سیٹنگ ہے، تو یہ اس طرح فارمیٹ ای میل ہو۔ ہاں نا، تو اس لیے یہ ازرشن جو ہے یہ انویلڈ کا میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ای میل کا فیلڈ ہے اس رسپانس میں یہ ایرر تھرو کرے ویلیڈیشن کا، ای میل۔ ہاں یہ اچھا، یہ اگر ابھی ہم رن کریں، ٹھیک ہے، تو اب یہ پاس ہو گیا، ایک منٹ، اس کو دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، لاگ ان کنٹرولر یہاں پہ ہم نے ای میل لکھا تھا، اور انویلڈ ای میل، اب یہ انویلڈ ای میل پر ایرر تھرو کرے، ایک منٹ، یہ کیوں فیل ہو؟ یہ تو صحیح ہے نا، ہم نے اس کو انویلڈ ای میل پاس کیا ہے۔ ہاں، ابھی اگر میں اس کو صحیح ای میل بھیجوں تو پھر یہ اس کو فیل ہونا چاہیے۔ اب میں نے صحیح کریڈینشیلز پاس کی ہیں، لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ یہ ایرر تھرو کرے، ٹھیک ہے، اب اس کو ایرر نہیں تھرو کرنا چاہیے۔ نہیں، اس میں جو ہے نا، اس ٹیسٹ کیس میں ہم نے ہیپی پاتھ کو نہیں کور کرنا، کہ جو ویلڈ ہو وہ تو چلے ہیں، جو ان ویلڈ ہے اس پر ہاں فیل کر کے جی ہماری فیل ہو، تو اس کو اگر ہم دوبارہ سے رن کریں تو آئی گیس اٹ شوڈ، دیکھیں اسی لائن پہ اس نے ایرر تھرو کیا ہے، اب وہاں سے رسپانس آ رہا ہے کہ ہمارا جو ای میل ہے وہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ وہ ایرر تھرو کرے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ مس میچ ہے، ٹھیک ہے، یہ شاید وہ اسرٹ ویلٹ کا بھی ہو، لیکن میں نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا، ہاں ویلٹ کا بھی آئی گیس ہے، تو یہ میرے خیال میں اب پاس ہونا چاہیے۔ ہاں جی، اچھا، یہ میرے خیال میں ابھی بھی یہ غلط آئے گا، میں بتاتا ہوں کیوں، ٹھیک ہے، یہ کیوں آیا غلط؟ ہاں جی، اچھا، میں ویلڈ ای میل اس کو سینڈ کرتا ہوں، mail@mail.com، یہ ویلڈ ہے نا، اس کو ویلیڈیشن ایرر نہیں تھرو کرنا چاہیے، پھر بھی غلط آ رہا ہے، ہاں، نہیں، پاسورڈ اگر میچ نہ کرے پھر تو اتھینٹیکیشن ایرر تھرو کرنا چاہیے نا، ویلیڈیشن ایرر کیوں تھرو کرے؟ ٹھیک ہے، یہ اس لیے ہے کہ یہ مسئلہ ایرر یہاں سے نہیں آ رہا، اب میں اگر یہاں پہ ڈی ڈی کروں نا تو کنٹرول یہاں پہ آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ جو ہے یہاں سے ہے، یہاں پہ ہم نے مینولی اس کو بتایا ہوا ہے کہ ویلیڈیشن ایرر تھرو کرو، اور وہ بھی ای میل پہ، تو یہ ویلیڈیشن ایرر دونوں جگہوں پہ تھرو ہو رہا ہے، ایک تو یہاں پہ جب ای میل ہم ویلڈ پاس نہ کریں، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہاں پہ جب یہ اتھینٹیکیشن نہ ہو، اب یہاں پہ چونکہ ہم کریڈینشلز غلط پاس کر رہے ہیں، ہم نے پاسورڈ یہ سیٹ کیا ہوا ہے اور پاس یہ کر رہے ہیں،
ٹھیک ہے، اتھنٹیکیشن ٹھیک نہیں ہو رہی، تو اس وجہ سے یہ وہ نیچے والا سب سے آخر والا جو ایرر ہے ای میل پہ وہ تھرو کر رہا ہے۔ اب اگر ہم اس کو پاسورڈ پہ کر لیں پھر شاید ہمیں یہ چیز کلیئر ہو جائے۔ سرٹ ویلڈ، اب یہ ٹھیک ہوگا، پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے میں، اچھا وہ ڈی ڈی تو میں نے ہٹا دی ہے۔ اب یہ پاسورڈ کے لیے کرتے ہیں تو اس سے چیزیں آئی گیس کہ تھوڑی سی مزید کلیئر ہو جائیں گی۔ وتھ انویلڈ پاسورڈ، کہ یوزر اگر انویلڈ پاسورڈ سینڈ کرے تو وہ بھی اتھنٹیکیٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ انویلڈ پاسورڈ جو ہے، لیٹ سے میں اے بی سی پاس کرتا ہوں، اور یہاں پہ ہم ایکسپیکٹ کر رہی ہیں کہ پاسورڈ کی جو فیلڈ ہے اس پر ویلیڈیشن ایرر تھرو ہو، اور اس کو ہم ایکچوئل پاس کر لیتے ہیں تاکہ یہ ہمارا پاس ہو، اور فیک ایٹ میل ڈاٹ کام اس کو رن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس نے پاسورڈ کو ویلیڈیٹ کیا اور پاسورڈ پہ ایرر تھرو کیا۔ اصل انویلڈ ہے نا، اس کو اگر ہم آ، اس طرح کریں اور یہ ویلڈ پاسورڈ سے ہم بھیجیں تو یہ پاسورڈ ویلڈ ہے نا، ٹھیک ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ ویلڈ ہے تو یہ تھرو نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو اب صحیح ہے، اب یہ پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم انویلڈ پاس کریں، اور یہ انویلڈ کیوں ہے، ہم نے یہاں پہ رول میں بتایا ہوا ہے کہ منیمم 8 کریکٹرز ہیں، لیکن ہم 3 کریکٹرز پاس کر رہے ہیں which is not valid. exactly، ٹھیک ہے، اب اسی پہ یہ تھرو کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں یہاں پہ ایگزیکٹ ایرر بھی بتا رہے ہیں، the password field must be at least 8 characters۔ یہاں پہ ہم اس کو یہ بھی بتا سکتے ہیں، مثلا اگر میں اس کو invalid لکھ دوں، invalid پہ assertion لگا دوں، اور میں ایگزیکٹ جو ایرر میسج ہے وہ یہاں پہ لکھ دوں، پھر بھی کام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نا، کہ جب ہم یہ والا ریکویسٹ سینڈ کریں تو کنٹرولر کو چاہیے کہ وہ یہ والا میسج ہمیں بھیجے، اس میسج کا جو ان پٹ فیلڈ ہے وہ یہ ہے، اور ایگزیکٹ ایرر میسج یہ ہے۔ ہاں تو اب اس کو آئی گیس کے پاس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کو مزید ٹرائی کرنا ہو، یعنی کنفرم کرنا ہو، تو 8 کی بجائے اگر میں 6 لکھ دوں تو یہ فیل ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ ہم نے 8 کریکٹرز لکھا ہوا ہے، منیمم 8، اور یہاں پہ ایرر میسج میں ہم 6 دے رہے ہیں، تو اٹس ناٹ ویلڈ۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے بہت ساری ایزرشنز اور بھی ہیں لاراویل میں، کہ جو آپ اپنے لاجک کے مطابق، جو بھی لاجک آپ نے کنٹرولر میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق آپ اس ایزرشنز کو یوز کر سکتے ہیں۔ یہ تو صرف فارم کی ویلیڈیشن ہے، راؤٹ کو جب کال کرتے ہیں اتھنٹیکیشن کے لیے ہم نے صرف ٹرائی کی ہے۔ ہاں، اے پی آئیز کے لیے، جیسن کے لیے الگ ہیں، وہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ بہت ساری یہاں پہ اویلیبل ایزرشنز، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت ساری ایزرشنز یہاں پہ انہوں نے دی ہوئی ہیں، اس میں جیسن کے لیے بھی شاہد ہوگا، اسرٹ، اسرٹ جیسن، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پورا آپ ڈیٹا پاس کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ
ویلڈ جیسن ڈیٹا ہے یا نہیں ہے جو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. وہ بھی ہم کسی اگلے سیکشن میں کلاس میں دیکھ لیں گے کہ اس کو کس طرح کرنا ہے اینڈ پوائنٹ پہ. اب اگر کوئی نیا ڈیولپر آ جائے، ٹھیک ہے، تو اب جب فرید صاحب 18 میں چلے جائیں گے تو ظاہر ہے کوئی نیا بندہ آئے گا. تو وہ آ گیا اور اس نے یہاں پہ 8 کی بجائے جو ہے نا 3 لکھ دیا. ٹھیک ہے، اس نے یہ ایزیوم کر لیا کہ یار یہ تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس 8 کی بجائے میں نے 3 لکھ دیا. لیکن یہ چونکہ بیکورڈ کمپیٹیبل نہیں ہے، ہم نے ٹیسٹ کے ذریعے اس کو کور کیا ہوا ہے، تو جب بھی یہ ٹیسٹ رن ہوں گے یہ اس کو وہ ٹریگر کرے گا کہ یار یہ جو چینج ہے وہ بیکورڈ کمپیٹیبل نہیں ہے، تو اس لیے یہ کام نہیں کرے گا. جی. ہم، نہیں یہ تو جب آپ راؤٹ کو ہٹ کریں گے نا، اور اس راؤٹ، وہ راؤٹ جو فنکشن کال کرتا ہے، کنٹرولر کا جو فنکشن کال ہوگا اس میں اگر لوپ لگا ہوا ہے، کوئی اور فنکشن کال ہوا ہے، وہ تو ایگزیکیوٹ ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ایزرشنز اس طرح لگانی ہے کہ اس میں زیادہ تر کوڈ بیس جو ہے وہ اس ایزرشنز کے تھرو کور ہو. ٹھیک ہے، اگر اس میں اگر مثلا اس میں ہم یہ ایزرشن نہ لگائیں ایڈ کریکٹرز والا، تو ٹیسٹ کیسز تو پھر بھی اس فنکشن کو کور کر رہے ہیں، لیکن اس میں یہ والا پورشن جو ہے وہ کور نہیں ہے. تو کوشش تو زیادہ تر یہ ہو کہ ہر جو لاجک آپ نے لکھا ہوا ہے اسپیشلی ایف کنڈیشنز، جب بھی ایف کنڈیشن ہو تو اس پر ضرور ایزرشن لگنا چاہیے. ایف کا مطلب ہے کہ وہاں پہ کوئی اور بزنس لاجک جو ہے اب ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، تو وہ بزنس لاجک کور ہونا چاہیے ضرور. تو اس طرح سے ابھی تو ہم نے جو ڈیٹا بیس ہے وہ ان میموری سیٹ کی ہوئی ہے نا، اس کو ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن اگر ہم اس کے لیے کوئی الگ ڈیٹا بیس بنا لیں، لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ حلال فوڈ ٹیسٹنگ، اور اس نام سے میں ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرتا ہوں، حلال فوڈ ٹیسٹنگ. ٹھیک ہے، اب اس ڈیٹا بیس میں مائگریشن وغیرہ کچھ رن نہیں ہوئی، لیکن ہم نے اس کو پی ایچ پی یونٹ ڈاٹ ایکس ایم ایل میں اس کو بتا دیا کہ ہمارا ڈیٹا بیس ٹیسٹنگ کے لیے یہ ہے. تو اب یہ جب مائگریشن رن کرے گا، ڈیٹا انسرٹ کرے گا، جو بھی کرے گا اس ڈیٹا بیس کے ساتھ بلاتکار کرے گا. یعنی کسی، جی جی، وہ ریفریش ڈیٹا بیس، یہ جو ٹریٹ ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر ہم جائیں تو یہ یہاں پہ سارا کام ہو رہا ہے ریفریش ڈیٹا بیس فنکشن میں. یہ کیا کرتا ہے کہ بیفور ریفریشنگ ڈیٹا بیس اس کو کال کرتا ہے، پھر یہ انٹرنل فنکشن ہے یوزنگ ان میموری ڈیٹا بیس. اگر ڈیٹا بیس ان میموری ہے تو یہ والا فنکشن ایگزیکیوٹ کرے، اگر ان میموری نہیں ہے تو یہ والا فنکشن. اب اس فنکشن میں وہ آرٹیسن کا مائگریٹ فریش کمانڈ رن ہوا ہے، وہ جو مینولی ہم کرتے تھے. تو یہ انٹرنلی سارا کام جو ہے وہ اس تھریڈ کے تھرو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں ابھی اگر ہم دوبارہ اس کو رن کریں تو وہ جو نیا ڈیٹا بیس ہم نے کریٹ کیا ہے، ہاں، اب اس کو اگر میں ریفریش کروں تو سارے ٹیبل اس میں بھی آ گئے. ٹھیک ہے، ہاں، تو یہ ہر ٹیسٹ کے ساتھ کرتا ہے. یعنی جو ریفریش ڈیٹا بیس ٹریٹ ہے یہ بہت سارے کام کرتا ہے. جب یہ ٹیسٹ، یعنی یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے، یہ سیکنڈ ہے، یہ تھرڈ ہے، اور یہ فورتھ ہے، اور ففتھ بھی ہے.
اور بھی ہے؟ اچھا، تو سب سے پہلے یہ والا رن ہوگا. ٹھیک ہے، جب یہ ٹیسٹ کیس رن ہوگا تو شروع میں یہ سارا ڈیٹا بیس کو سارے مائگریشنز کو رن کرے گا. اور اس میں اس ٹیسٹ کیس کے اندر اگر ہم نے کوئی کوئریز وغیرہ رن کی ہیں، کوئی ڈیٹا انسرٹ کیا ہے، جب یہ فنکشن کی ایگزیکیوشن ختم ہوگی تو وہ سارے ڈیٹا بیس ٹرانزیکشنز رول بیک ہوں گے. سارا ڈیٹا جو ہے نا واپس اس ڈیٹا بیس کو ایمٹی کر دے گا. اس کے لیے پھر یہ الگ سے دوبارہ سے نیا ڈیٹا کریٹ کرے گا. ٹھیک ہے، تو ہر فنکشن جو ہے وہ ان آئسولیشن میں رن ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک فنکشن کا ڈیٹا دوسرے کے ساتھ کولائڈ نہیں کرتا. ختم. مجھے سمجھ نہیں آئی سی. یعنی آپ سیٹنگز کی بات کر رہے ہیں جو ہم ڈیٹا سیٹ کر رہے ہیں. نہیں، یہ جو ٹیسٹ کیس ہے نا یہ تو کچھ نہیں کرتے، یہ تو آپ کا راؤٹ کال کرتا ہے. راؤٹ میں آپ نے لاجک لگایا ہوا ہے کہ اے بی سی اور ڈی میں ڈیٹا انسرٹ ہو جائے، تو وہ کام تو راؤٹ کا ہے. راؤٹ میں جو کنٹرولر فنکشن کال ہوا ہے، آپ نے راؤٹ کو وہ ڈیٹا پاس کر دیا، اس نے کنٹرولر کو پاس کیا، کنٹرولر نے وہ سارا ڈیٹا اے بی سی ڈی جس میں اس نے کریٹ کرنا ہے کریٹ ہو گیا. ہاں، مائگریشن تو پہلے رن ہوگا. ایزرشن جو ہے وہ آپ سارے ٹیبلز کے اوپر لگائیں گے. تو ہم اگلی کلاس میں یہ تو ہمارا ایگزسٹنگ کوڈ بیس تھا نا، اس کے اوپر اس کے لیے ہم نے ٹیسٹ کیسز کریٹ کیے. اگلی کلاس میں ہم یہ کریں گے کہ ایک نیا فیچر کریٹ کریں گے جو پہلے سے ایگزسٹ نہیں کرتا. تو سب سے پہلے اس کے لیے ٹیسٹ لکھتے ہیں، پھر ٹیسٹ ڈریون ڈیولپمنٹ کرتے ہیں کہ وہ ٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں کیسے ڈرائیو کرتا ہے کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. تو اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں گے، یہ زیادہ بہتر اپروچ ہے، اکثر لوگ یہی یوز کرتے ہیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ساتھ ساتھ ٹیسٹ کیسز بھی بن رہے ہوتے ہیں اور وہ کوڈ جو ہے وہ بھی ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. نہیں، اس میں تو ایک ہی راؤٹ کال ہوگا نا، اسی راؤٹ کے اندر جو ڈیٹا آپ نے لاجک لگایا ہوا ہے اسی کے اوپر آپ نے ایزرشن لگانی ہے. جو دوسرا راؤٹ ہے اس کے لیے الگ ٹیسٹ کیس لکھنا چاہیے. ہم، ہاں ہاں. کم فنکشن. آؤ جی. ہاں، آگے سے پر باول سیٹنگز کے بعد ٹول و ٹیبلوں کے ڈیٹا سیٹ کی کریٹ بشی آگے نہ بعد راؤٹ کال کے بیا با ایزرشن کیوں لگوئی. آؤ آؤ جی. نہ شروع کی چمنگے ویلی کنا چاہے فیکٹری سے ولی ضروری ہے.
نو دا فیکټری نه بغیر دا کار نه کېږي، ډېره ګرانه وي ټیسټ کې. ټیسټینګ دپاره خلک ناست دي که نه، خو که ته اټومیټډ ټیسټ ونه لیکې او ستا اپلیکیشن غټي، نو بیا به ته څومره ټیم ساتې ټیسټینګ دپاره، او هیومن ایررز به څومره ډېر دي. هر کس به هر چینج دپاره لکه 100 فیچرز دي، ټول 100 فیچرز به ټیسټ کوي هر چینج دپاره. لکه ټیسټر ته خدا پته نه لګي چې ډیولپر په کوم سیکشن کې کار کړی دی، تا ورته ووایي چې یاره نوی ریلیز رالو، هغه به اوس څه کوي، کیني به ټول 100 فیچرز به ټیسټ کوي، یو یو ته به ځي، فارم به سبمیټ کوي، نو څومره هیکټیک کار دی. بیا دا خو سرکاري کاته ده که نه، کوم چې بزنس دي هغه خو به دې ته ګوري چې زموږ یو کس څومره پروډکټیو دی، نو که هغه ان کیس داسې کار کوي چې هغه اټومیټ کېدی شي، بجای د دې چې 50 کسان وساتي، چې کله اټومیټډ ټیسټ ته لیکلي نو هغه کس یو قسم کوي شي او هغې نه ښه یې کوي شي، ایررز هم پکې نه وي. جی